گندم، جو، کھجور اور کشمش کے لحاظ سے صدقہ فطر کے 4 ریٹ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد جہاں تک سمجھ میں آتا ہے مختلف احادیث کو پڑھنے کے بعد، کہ عید کا دن ایسا ہے کہ تمہارے دوسرے مسلمان بھائی بھی تمہاری خوشی میں شریک ہوں۔ جیسے کرسمس کے نزدیک سیلز لگ جاتی ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تاکہ غریب سے غریب عیسائی بھی اس تقریب میں شرکت کر سکے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عید کے قریب فطرانہ پیسہ خرچ کرو، یہ چیزیں کرو تاکہ کوئی غریب آدمی اپنے گھر اچھا کھانا لے جائے، یہ چیزیں لے جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم، جو، کھجور اور کشمش، یہ چاروں چیزوں کا ریٹ ایک ہی تھا۔ مثلاً 10 روپے کلو کھجور تھی، 10 روپے کلو کشمش تھی، 10 روپے کلو جو تھا، 10 روپے کلو گندم تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیمت مقرر فرما دی تھی۔ یہ 4 چیزیں عام طور پہ اہل مدینہ کھایا کرتے تھے، اس لیے مقرر کرنے میں صدقہ فطر کو آسانی تھی۔ اتنے ہی پیسے غریبوں کو مل جائیں، اتنی کی گندم دے دی، اتنے کی کشمش دے دی، اتنے کی کھجور دے دی، اتنے کے جو دے دیے، سب کی قیمت یکساں تھی۔ لیکن اب چونکہ یہ جو غذائی اجناس ہے نا، ان کو قیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب گندم کھانے والے جو نہیں کھاتے، کھجور سے پیٹ نہیں بھرتا جو آدمی جو کھاتے ہیں، جو اور گندم نہیں کھاتا وہ اب جا کے اسے کہے کہ کشمش سے گزارا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ مختلف ہو گئے۔ تو صدقہ فطر ان 4 چیزوں سے ادا کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا فرمایا، گندم، جو، کشمش اور کھجور، یہ تھا مقصد۔ اس پہ خاص طور پہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو عید کے قریب آنے پہ نا یہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں نا، پھلوں کی کچھ قیمت اور ٹماٹر اور پیاز وغیرہ سبزی، اس کی بھی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ در حقیقت شریعت کے مقصد کو قتل کرتے ہیں، وہ شریعت کے مقصد کو برباد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے رکھا تھا کہ غریب لوگ بھی شریک ہو۔ یہاں تو بڑوں کی پھر ہمت نہیں ہوتی کہ عید کے دن کوئی وسعت ہو جائے اور کچھ ہو جائے۔ کون کشمش لا سکتا ہے؟ کون ایسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ شریعت نہیں، مقاصد شرعیہ کو ختم کرتے ہیں۔ تو مقاصد شرعیہ جو شریعت میں چیز مطلوب ہے، غریبوں کو اپنی سطح پہ لانا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، جو اس کو ختم کرتا ہے اسے نہیں پتا کہ اللہ اس سے کیسے ناراض ہو۔